السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ایسا کچھ عمل بتلائیے کہ جس سے گناہ معاف ہو اور درجات بلند ہو۔ ماشاءاللہ میرے بھائی نے بہت بہترین سوال کیا ہے کہ کوئی ایسا عمل بتائے جس سے درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سنانے جا رہا ہوں۔ آپ لوگ غور سے سنیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تم لوگوں کو ایسے اعمال نہ بتا دو جس سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہارے درجات کو بلند کرے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ بلا، کیوں نہیں، بتا دیجئے یا رسول اللہ وہ کون سے اعمال ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، وضو پورے مکمل طور پر کرنا، اس کے پورے شرائط و آداب کے ساتھ، اس حالت میں کہ آپ کو ناگواری گزر رہی ہو، یعنی آپ ناپسند کر رہے ہوں، آپ کا دل نہیں کر رہا ہے وضو کرنے کا، لیکن اس حالت میں آپ وضو کر رہے ہیں، یہ بھی آپ کے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ بنے گا اور آپ کے درجات کو بلند کرے گا۔ جیسے مثال کے طور پر ٹھنڈی کا دن ہو، آپ میں سے بہت سارے حضرات ہوتے ہیں جو فجر کا نماز پڑھتے ہیں، ٹھنڈی کا دن ہوتا ہے، نل کا پانی ایک دم ٹھنڈا ہوتا ہے، دل نہیں چاہ رہا ہوتا ہے کہ پانی سے وضو کرے، لیکن اس حالت میں اگر آپ پانی سے وضو کرتے ہیں ٹھنڈے پانی سے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فضیلت والی حدیث یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرے گا اور درجات کو بلند کرے گا۔ اسی طرح آپ کے پاس پانی نہیں ہے اور آپ کو وضو کرنے کے لیے پانی خریدنا پڑ رہا ہے، تو پھر اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کرے گا، آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کو پانی خریدنے میں ناگواری گزر رہی ہے، آپ کو ناپسندیدگی محسوس ہو رہی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسْجِدِ، اور اسی طرح دوسرا عمل ہے کثرت سے اپنے قدموں کو مسجد کی طرف بڑھانا، یہ بھی بہت بڑا عمل ہے اور اس سے بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے۔ بالفرض آپ کا گھر اگر مسجد سے دور ہے تو آپ ہر وقت ہر نماز میں باجماعت پڑھنے کے لیے مسجد آیا کرے، پیدل چل کر آیا کرے، انشاءاللہ اس سے آپ کے درجات بلند ہوں گے، کیونکہ ایک ایک مسجد کی طرف اٹھنے والے قدم یہ سمجھے کہ بہت ثواب کا باعث ہوتے ہیں۔ اس لیے مسجد، اگر آپ کا گھر مسجد سے دور ہے تو یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ کو اور زیادہ اجر ملے گا، ثواب ملے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا جو عمل بتایا وہ کیا ہے؟ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ کیا انتظار کا مطلب یہ ہے کہ ہم ظہر کی نماز پڑھ کر عصر تک بیٹھے رہیں اور عصر کی نماز ہونے کا انتظار کریں؟ نہیں میرے بھائی، یہ انتظار کا مطلب نہیں ہے، بلکہ انتظار کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے کام میں مشغول ہو جائیں، لیکن آپ کا دل نماز کی طرف اٹکا رہے کہ مجھے عصر کی نماز پڑھنی ہے، میں نے تو ظہر کی نماز پڑھ لی، ابھی تو عصر کی نماز باقی ہے، مجھے عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ آپ عصر کی نماز کے لیے فکر مند ہیں، اسی کو کہتے ہیں انتظار۔ ایک پکے نمازی کا دل ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک نماز پڑھ کر، پہلا نماز پڑھ کر دوسری نماز کا انتظار میں ہوتا ہے، اس کے لیے پریشان ہوتا ہے، اس کے لیے فکر مند ہوتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ، یہ تم لوگوں کا رباط ہے۔ رباط کسے کہتے ہیں میرے بھائی؟ رباط اسے کہتے ہیں جو سرحد غازی ہوتے ہیں، اسلامک ریاست کے سرحد پر پہرہ داری کر رہے ہوتے ہیں، جو اجر، جو ثواب ان کو ملے گا، وہی ثواب ان تین اعمال کرنے والوں کو بھی ملے گا، اور یہی ان کا رباط ہے۔ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، مجاہدین جیسا ثواب آپ کو اگر ان تین اعمال کرنے پر مل رہے ہیں، ہم سب کو چاہیے، مجھے بھی چاہیے اور آپ کو بھی چاہیے، ان تین اعمال کو اپنے زندگی میں امپلیمنٹ کریں اور پھر انشاءاللہ اپنی زندگی کو ہم لوگ پرنور بنائیں۔ آج کے لیے ہی اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔